حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ صرف ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ نے پوری رات گزار دی، جو کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حوض کوثر پر پڑھنے والے۔ کیا آیت ہے وہ؟ پوری روایت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر میرا ممبر لایا جائے گا، میں اپنے ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے، میں ان سے کہوں گا اصحابی یہ میرے ہیں، یعنی ان کو پانی پینے دو، یہاں آنے دو، تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انکا ما احدثو بعدکا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا اور کیا مذاق اڑائی اور آپ کی شریعت کا کیا تمسخر کیا اور آپ کی شریعت سے ہٹ کر کام کیے ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہ آیت پڑھوں گا جو ایک نبی نے پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کنت انت الرقیب فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا تھا، اور جب میری موت ہو گئی، میری وفات ہو گئی تو آپ ان کے محافظ تھے، آپ کو زیادہ معلوم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ آیت کی تلاوت کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے رات گزار دی، اور صبح کے موقع پر یہ فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب اللہ کی خشیت کا انتہائی آپ پر غلبہ ہوا تو آپ نے یہ پڑھتے پڑھتے رات گزار دی، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ رابعہ بصریہ کے باب میں آتا ہے کہ رات بھر قرآن پڑھتی تھی، روتی رہتی تھی، اور صبح کہتی تھی رات چھوٹی ہو گئی میرے لیے۔ کیوں ان کو رونا آتا تھا تلاوت قرآن پر؟ اس لیے کہ وہ الفاظ کے وزن کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ قرآن کریم میں جو وزن ہے اللہ کے الفاظ کا وہ کتنا زبردست ہے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ارشاد فرمایا کہ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ سوال نہ کرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو۔ اور کیا آگے فرمایا؟ فتکون من الجاہلین، اگر آئندہ سوال کیا تو اے نوح تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کس نوح کو کہا جا رہا ہے؟ اس نوح علیہ السلام کو جو اس وقت زمینی اعتبار سے مکمل زمین پر نبی تھی، اس نوح کو کہا جا رہا ہے جو اول رسول ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ آپ سے پہلے نبوتیں تو ہے، رسالت نہیں ہے۔ رسالت سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی حدیث شفاعت میں ہے کہ اول رسول نوح علیہ السلام، وہ شخصیت جس کو سب سے پہلے رسول بنایا گیا، جس نے سارے 900 سال تک تبلیغ فرمائی، 1-2 سال نہیں، 1-2 مہینے نہیں، سارے 900 سال تک تبلیغ فرمائی وہ نوح۔ اور اس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہ ہو اس کا سوال نہ کرنا ورنہ تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یوں تو نہیں کہا کہ میں نے تیرے دین کا بہت کام کیا ہے اور تم اس کو یہ کہہ رہا ہے سارے 900 سال تک۔ آج ذرا سا ہم کام کرتے ہیں دین کا اور احسان جتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اور فلاں کام کیا۔ کچھ لوگ عربی اور دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے اسلام کو فروغ ملا اور آپ کو فروغ ملا اور آپ کو مقام ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت اتاری لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے لوگو تم ایمان پر احسان نہ جتاؤ کہ ہم ایمان لائے اس لیے فروغ ملا، اللہ کا احسان مانو کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا احسان مانو۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذریعے سے دین کا کام ہو جانا
ہماری وجہ سے کسی میں صلح کا ہو جانا، ہماری وجہ سے کسی کا نمازی بن جانا، ہماری وجہ سے کسی کا شراب چھوڑ دینا، ہماری وجہ سے مسجد کا آباد ہو جانا، میرا نماز پڑھنا، میرا عبادت کرنا، یہ کوئی احسان اللہ پر نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ میں لاکھوں زمین پہ اپنے پیشانی کو رگڑتا رہوں، اسے قطعاً کوئی ضرورت نہیں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہے اس کے۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس۔ فارسی میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وزیر یوں کہے کہ میرا احسان ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، تو بادشاہ جواب دے گا تیرا احسان نہیں کہ تو میری خدمت کر رہا ہے، میری خدمت کے لیے تو بے شمار لوگ تھے، میرا احسان ہے کہ تجھ کو رکھا ہے۔ توفیق اللہ کی ہے کہ اس نے نماز کی توفیق دی، توفیق اس کی ہے، کرم اس کا ہوا کہ اس نے مجھے نماز کی توفیق، روزوں کی توفیق، تلاوت کی توفیق، مصالحت کی توفیق، اچھے کاموں کی توفیق، اچھی باتوں کی توفیق، ہمارے ذریعے سے کسی کی زندگی کے آباد ہو جانے کی توفیق۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے لا تسألنی ما لیس لک بعلم، ورنہ تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اللہ پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا احسان ماننے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم کچھ ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اسے یاد کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت انسان کے دلوں پر رہی، قرآن گواہ ہے اس پر، انبیاء کی زندگیاں گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے انسان کے دلوں پر محنت فرمائی۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال لے لیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی رہے تھے، شراب حلال تھی، لیکن پہلے سے قرائن اشارات چل رہے تھے، جیسے اللہ نے پہلے یوں کہا تھا اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کر مسجد میں نہ آؤ، نماز میں نہ آؤ۔ تو اشارات چل رہے تھے۔ اللہ نے آیت اتاری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ خمر کا معنی دھانپنا، اور جب انسان شراب پیتا ہے تو عقل بند ہو جاتی ہے، دھپ جاتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا گیا۔ خمار کو خمار اس لیے کہتے ہیں اورنی کو کہ اس میں عورت جو ہے اپنے بال کو دھانپتی ہے، اس لیے خمار کہا گیا۔ اور جوئے کو میسر کہا گیا، یسر سے ہے، اور یسر کا معنی آسانی، اور جوا کھیلتا ہے انسان تو بغیر محنت کے پیسے آتے ہیں، اس لیے اس کو میسر کہا گیا، یسر سے پیسے آنے والے، آسانی سے پیسے آنے والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ کے مکان میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ ابو طلحہ نے فرمایا بیٹے انس دیکھو کوئی اعلان ہو رہا ہے، باہر دیکھا اعلان ہو رہا تھا شراب حرام ہو گئی۔ تو ابو طلحہ پوچھنے بھی نہیں گئے نبی علیہ السلام کو کہ کیا واقعتاً حرام ہو گئی یا اور کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی تحقیق، کچھ نہیں۔ جو پیالے تھے توڑ دیے، مٹکے تھے بہا دیے، کہہ کر کے منہ سے نکال دی، اللہ کا حکم آ گیا۔ نہ پولیس ہے، نہ کوئی چپراسی ہے، نہ کوئی انسپیکٹر ہے، نہ کوئی حکومت کا آدمی گیا، نبی کا ایک اعلان ہے اور شراب کو بہا دیا، اس لیے کہ انسپیکٹر سے بچنے پر جو گناہ سے بچتے ہیں وہ دل کی بنیاد پر نہیں، مخلوق کے خوف سے بچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں پر محنت فرمائی تھی، اور اس محنت کے نتیجے میں نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کا ایک پیغام پہنچ رہا ہے اور اس کو پھینک دیتے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ہاتھ اپنا طاقت ضرور رکھتا ہے، مار دیں، پکڑ لے گلے کو، ظلم کر دیں، لیکن اس کے پیچھے دل کی محنت ہے۔ پاؤں ضرور طاقت رکھتے ہیں چلنے کی کہ ظلم کی طرف چلے، برائیوں کی طرف، زنا کی طرف،
गलत अद्दों की तरफ, लेकिन ये खुद नहीं चलते, इसके पीछे दिल है। दिमाग अपनी जगह जरूर है, लेकिन इसके पीछे दिल है। आंखें अपनी जगह जरूर बुराइयों को देखने वाली है, लेकिन इसके पीछे दिल है। कान जरूर गंदी बातों को सुनने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे दिल है। मालूम होता है कि पूरे इंसानी ढांचे के पीछे इंसान का दिल है, हार्ट है, कल्ब है। इस पर जब मेहनत होती है तो फिर पांव जुल्म के बजाय आदल पर चलेंगे। हाथ जो है वो बजाय जुल्म के इंसाफ की तरफ लपकेंगे, और मारने के बजाय उसके सर पर, यतीमों के सर पर हाथ फिराने के लिए चलेंगे। और आंखें बजाय गलत देखने के कुरान देखने वाली होगी, अपने वालिदैन को देखने वाली होगी, अच्छी बातों को देखने वाली होगी। और कान गलत सुनने के बजाय अच्छी चीजों को सुनने वाले होंगे। मालूम होता है जरूरत है दिल पर मेहनत करने की। अला इन्न फिल जसद मुज़ग़ा इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु। जब ये बन जाता है पूरा जिस्म बन जाता है, और जब ये बिगड़ जाता है तो फिर पूरा जिस्म बिगड़ता है। फिर सोच गलत हो जाती है, फिर हाथ जुल्म करने चलते हैं, फिर पांव गलत रुख पर उठते हैं, फिर गुनाह, कान गुनाहों की बातों को सुनते हैं। अंबिया किराम की मेहनत दिलों पर हुई। यही वजह है कि जब इंसान के दिल पर मेहनत नहीं होती तो उससे गीबत के कांटे निकलते हैं, उससे बुराइयों के कांटे निकलते हैं, उससे हसद के कांटे निकलते हैं, उससे बदनजरी के कांटे निकलते हैं, उसके अंदर से कीना के कांटे निकलते हैं, किसी को इज्जत लूटने के कांटे निकलते हैं। यही वजह है कि जब इंसान का दिल बिगड़ जाता है तो हाल यह होता है कि उसको जमजम का पानी पिलाओ तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती, उसको कौसर का पानी पिलाओ तो भी प्यास नहीं बुझती, उसको मीठा पानी पिलाओ तो भी प्यास नहीं बुझती, मान फुराता पिलाओ तो भी प्यास नहीं बुझती, उसको नदी का पानी पिलाओ तो भी प्यास नहीं बुझती, उसको शरबत पिलाओ तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। क्यों? दिल बिगड़ा हुआ है, इसलिए उसकी प्यास किससे बुझेगी? किसी के खून से बुझेगी या किसी की इज्जत लेकर बुझेगी। जब कल्ब का बिगाड़ होता है तो वो दूसरों की इज्जत का पानी पीकर उसको जलील करके अपने कल्ब की प्यास को बुझाता है, और किसी का खून लेकर, किसी को कत्ल करके अपने 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 दिल की प्यास को बुझाता है। उसको ये हलाल पानी से प्यास नहीं बुझती, बल्कि गंदे पानी से उसकी प्यास बुझती है। और जब इंसान का दिल बना हुआ होता है, सजा हुआ होता है कुरान से, तालीमात नबवी से, अच्छी तालीमात से, तो फिर उसकी प्यास किससे बुझती है? उसकी प्यास इन पानी से बुझती है, उसकी प्यास कुरान से बुझती है, उसकी प्यास अल्लाह के जिक्र से बुझती है, उसकी प्यास तस्बीहात से बुझती है, उसकी प्यास नबी के अखलाक से बुझती है, उसकी प्यास अल्लाह के तस्किरों से और नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ से बुझती है। क्यों? दिल सजा हुआ है, दिल बना हुआ है, इसलिए फिर उसकी प्यास जो है वो अच्छी चीजों से बुझा करती है। फिर उसके आंखों में आंसू फौरन आ जाते हैं यतीम को देखकर, उसके आंखों में आंसू यतीम को देखकर, बेवा को देखकर, गरीब की गुर्बत को देखकर, किसी माजूर की माजूरी को देखकर, किसी मजबूर की मजबूरी को देखकर, किसी को तड़पता हुआ देखकर, किसी को बीमारी में देखकर, किसी को परेशानियों में देखकर इसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका दिल सजा हुआ है, और सजा हुआ है तालीमात नबवी अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम से। तब जाकर के इंसान, इसीलिए मेरे भाइयों बड़े दुख और बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है, दुनिया ने तरक्की की दुनियावी उलूम के एतबार से, साइंस के एतबार से और टेक्नोलॉजी के एतबार से, लेकिन इंसान का अपना हाल यह है कि जैसे मार्केट में फ्रूट बेचा जाता है, इसी तरह आज इंसान भी बेचा जा रहा है। इसकी इज्जत पामाल हो रही है, ये बर्बाद हो रहा है, और ये इंतहाई दर्जा जिल्लती की जिंदगी गुजार रहा है। उसकी वजह यह है कि आज की सारी मेहनतें, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इन तमाम की मेहनतें इंसान के जिस्म पर हो रही है, दुनिया के जिस्म पर हो रही है, दिल को सजाने पर नहीं हो रही है, दिल को बनाने पर नहीं हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा पर जो मेहनत फरमाई है वो दिल को सजाने पर फरमाई है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے نبی کے صحابہ کا جو امتحان لیا وہ پیپر میں نہیں لیا، وہ کاغذ میں نہیں لیا، وہ کسی کتاب کو کھول کر نہیں لیا، اس لیے کہ ظاہر پر نبی کی محنت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو دلوں پر محنت ہوئی تھی۔ تو کیسے امتحان لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کی کسوٹی پر۔ کیا آیا؟ حالات آ جاتے ہیں، غریبی آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ خوش ہیں یا شکایت کرتے ہیں؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بواسیر کی بیماری تھی اور بہت سخت بیماری، خون بہتا رہتا تھا۔ خود حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہے کہ نبی نے اگر موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت مانگ لیتا، کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن جب کوئی پوچھتا تھا حضرت طبیعت کیسی ہے، فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جس حالت میں وہ رکھے۔ یہ ہے نبی کی محنت، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کفر میں بڑے مالدار، خود حدیث شریف میں، مسلم شریف میں ہے کہ دور کفر میں آپ نے غلام آزاد کیا، آپ نے سخاوتیں کی، آپ نے غریبوں کا تعاون کیا، اسلام لے آئے، حالات آ گئے، غربت آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالیہ ہاتھ لے کر کے آئے، حضرت مدد فرمائیے۔ آپ نے ایک مرتبہ مدد کی، دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر مدد فرمائی، تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر مدد کی، اور پھر یوں فرمایا یا حکیم ان المال حلوۃ خضرۃ، حکیم مال ہرا بھرا اور بڑا میٹھا ہے، مانگتے رہو گے تو ساری زندگی اللہ مانگتا رکھے گا۔ فرمایا مانگو مت، بس یہ تعلیم تھی نبی علیہ السلام کی، نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور فرمایا یا رسول اللہ اب چاہے کتنی ہی غریبی اور ضرورت مندی ہو جائے میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ صدیق کا دور آیا، صدیق اکبر نے بیت المال میں جو ان کا حصہ تھا وہ دینے کے لیے بلایا تو آپ نے فرمایا میں نہیں لوں گا۔ عمر کا دور آیا تو عمر نے بلایا، فرمایا میں نہیں لوں گا، تو حضرت عمر نے فرمایا لوگوں کو گواہ رہنا، میں حکیم کو دینا چاہتا ہوں، وہ نہیں لے رہا ہے۔ حضرت حکیم فرماتے ہیں میں خود گواہی دوں گا کہ میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے میں نہیں لوں گا۔ غربت میں زندگی گزار دی حضرت حکیم نے، لیکن شکوہ شکایت نہیں کی۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے، مجمع بیٹھا ہوا تھا اور مصعب ابن عمیر آ گئے۔ کیا حال تھا مصعب کا؟ ایک لنگی بندھی ہوئی تھی، صرف اوپر بھی کپڑا نہیں، ایک لنگی، ایک تہبند، اور اس لنگی کا حال یہ تھا کہ اس پر بھی چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام مصعب کو دیکھ کر رو پڑے اور اس کے بعد فرمایا میرا مصعب جب تک ایمان نہیں لایا تھا بڑی عیاشی والی زندگی تھی، بڑے مالدار کے بیٹے تھے، صبح ایک جوڑی پہنتے، شام میں ایک جوڑا پہنتے، اور جو صبح پہنا وہ پھر کبھی نہیں پہنتے تھے، جو شام پہنا پھر وہ کبھی نہیں پہنتے تھے، قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنا کرتے تھے۔ فرمایا میرا مصعب اسلام کی وجہ سے غریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت رو پڑے، لیکن مصعب کا حال یہ ہے کہ مسکرا رہے ہیں اور فرمایا اللہ کے نبی جس حال میں ہوں میں خوش ہوں، کوئی شکایت۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی مصعب جب شہید ہوئے ہیں احد کے اندر ایک چادر ہے اسی میں دفن کیا، سر دھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں دھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر دھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔